بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دینے سے ہماری اپنی زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے، اور ہمارے دین میں اس بات پر کیوں زور دیا گیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں گے کہ دوسروں کو ترجیح دینا کیوں ضروری ہے۔ مکلینڈ نے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل لوگوں سے انٹرویو کیے۔ یہ لوگ بعد میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچے تھے یا کاروبار اور ملازمت میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی تھیں، لیکن کچھ لوگوں کے حصے میں ناکامیاں آئیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے دوسرے لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کیے وہ بہت کامیاب رہے، لیکن جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا وہ ناکام ہوئے۔ جن لوگوں کو آپ اپنے جیسا سمجھتے ہیں انہی سے مل کر ہی آپ کا حلقہ احباب بنتا ہے۔ مذہبی ادارے سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کے حلقہ احباب میں بھی مذہبی لوگ ہی شامل ہوں گے۔ اگر آپ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو سیاسی لوگ ہی آپ کے ارد گرد ہوں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے دوستوں اور قریب کام کرنے والوں کی عادات، ان کا رہن سہن، ان کے کام کرنے کا انداز، یہ سب چیزیں مل کر ہی آپ کی شخصیت بناتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ نیک اور اچھے لوگوں کی مثال یہ ہے کہ آپ جیسے کسی عطر فروش کی دکان میں داخل ہوئے تو آپ چاہے ساری عادتیں نہ ہی اپنائیں، لیکن آپ کے کپڑوں اور ہاتھوں سے عطر کی خوشبو ضرور آئے گی، یعنی کہ کچھ نہ کچھ اچھی عادات اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی بدولت آپ کی شخصیت کا حصہ بھی بن جائیں گی۔ اسی طرح برے لوگوں کی مثال ایک کوئلے کی دکان کی طرح دی جاتی ہے۔ اگر آپ برے کاموں میں ملوث نہ بھی ہوں تو کوئلے کی سیاہی آپ کے ہاتھوں اور لباس پر ضرور آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برے دوستوں سے بچو، کیونکہ وہ آپ کی پہچان اور آپ کا تعارف بن جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کا شکار نوجوان نسل ہو جاتی ہے۔ نئے طریقے اپنائیں۔ برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ جو ہی آپ کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ آپ کے باہر کے ماحول کو بھی بدل دیتی ہے۔ آپ کے اندر زیادہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ اپنا حلقہ احباب وسیع کرتے ہیں، یا جب آپ نیا حلقہ احباب بناتے ہیں تو غیر محسوس انداز سے آپ کے اندر بھی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کا عمل بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔ برائن ٹریسی مزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تقاریر اور سفر کے دوران تقریباً سارے ممالک اور ساری دنیا میں بے شمار لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ جو لوگ ناکامی کی طرف جا رہے تھے انہوں نے جب نیا حلقہ احباب بنا لیا تو وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب بڑھنے لگے، کیونکہ اس طرح ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی اور انہوں نے نئے ارادے، نئی قوت اپنے اندر محسوس کی، اور اس طرح ان کی نئی سوچ نے ان کے باہر کی دنیا کو بھی تبدیل کر لیا۔ نئی سوچ کا تعلق آپ کی زندگی بدلنے میں۔ آپ کی باہر کی دنیا آپ ہی کی سوچ کا عکس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے کہ آپ خود ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو دوسرے کامیاب لوگوں کے ساتھ منسلک رہنے کی عادت کو اپناتے ہیں، یعنی وہ لوگ ناکام رہتے ہیں جو بیکار لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے لوگوں سے آپ کا میل ملاپ ہوگا آپ کی زندگی پر بھی ایسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔